بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں تحسین عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج کے ولاگ میں ذکر کریں گے سندھ حکومت کی جانب سے جو کرپشن کی داستان گزشتہ 15 سالوں سے لکھی گئی ہے اور اس کا تسلسل تاحال جاری ہے۔ کراچی میں کوئی بھی ادارہ کرپشن سے محفوظ نہیں، لیکن خاص طور پر کراچی میں غیر قانونی تعمیرات اور چائنا کٹنگ کے چرچے زبان زد و عام ہیں۔ کراچی میں غیر قانونی تعمیرات کا نہ رکنے والا سلسلہ ماضی کی طرح آج بھی جاری ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے گزشتہ 15 سالہ دور اقتدار میں اس گورکھ دھندے کو اس وقت عروج بام حاصل ہوا جب اس گزشتہ 15 سالوں میں مختلف وزراء نے اس گورکھ دھندے کی بہتی گنگا میں ہاتھ دھوئے۔ خاص طور پر 2008 سے لے کر 2013 تک آغا سراج درانی اپنے پی ایس ڈھولن کے ذریعے محکمہ بلدیات اور خصوصاً اس وقت کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو ڈالر چھاپنے والی مشین بنائے رکھا، اور پھر 2013 سے 2016 تک یہ محکمہ مظفر عرف ٹپی اور شرجیل میمن کے ہاتھوں میں بھی رہا۔ اسی دوران شرجیل انعام میمن کے ایک غیر قانونی ہائیڈرنٹ سے 10 ارب روپے اور کئی وزراء کی مبینہ کرپشن سے بھری ایک لانچ، جس میں مبینہ طور پر بتایا جاتا ہے 200 ارب روپے کی خطیر رقم موجود تھی، جسے دبئی منتقل کیا جا رہا تھا، اور اس میں سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی سے کمایا گیا بھاری سرمایہ موجود تھا، جسے سمندری حدود سے پکڑ لیا گیا تھا، جس کے بعد ہمارے مقتدر حلقوں کی مداخلت کے بعد وزارت بلدیات کا قلمدان 2016 میں سید ناصر حسین شاہ کے محض اس لیے حوالے کیا گیا تھا کہ دھیمی مزاج، خوش اخلاق سمجھے جانے والے لیکن گفتار کے اس غازی نے بھی سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں مبینہ کرپشن کو اس مقام پر لا کھڑا کیا جس کی مثال کم از کم ماضی بعید یا ماضی قریب میں تو نہیں ملتی۔ 8 فروری 2024 کے منعقد ہونے والے انتخابات میں ایک مرتبہ پھر بعض درپردہ قوتوں نے نہ چاہتے ہوئے بھی اقتدار پیپلز پارٹی کی جھولی میں ڈال دیا، اور کہا جا رہا تھا کہ اب پیپلز پارٹی کو مبینہ کرپشن کے خلاف سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ اس مرتبہ عوام کے منتخب نمائندے نہیں بلکہ طاقتور حلقے کرپشن کے خلاف آئینی دیوار بن کر کھڑے ہوں گے۔ پھر جب ایک مرتبہ پھر مراد علی شاہ کو وزیر اعلیٰ سندھ اور شرجیل انعام میمن کو سینئر وزیر بنایا گیا تو یہ بات کھل کر منظر عام پر آ گئی کہ کچھ نہیں بدلا بلکہ ماضی کو دہرایا جائے گا۔ صوبائی وزیر بلدیات کا قلمدان سعید غنی اور سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا ڈی جی رشید سولنگی کو لگایا گیا۔ ان دونوں کی شہرت اگر دیکھنی ہے تو پھر محکمہ محنت میں ان کے کارنامے زبان زد و عام ملیں گے۔ اب ان کے کارندے تبدیل تو ضرور ہوئے ہیں، اور سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں جس قسم کی کرپشن کا آغاز کیا گیا ہے وہ بھی ماضی سے کم نہیں، بلکہ نئے چہرے متعارف ضرور ہوئے ہیں۔ پہلے مرحلے میں کراچی کی گنجان آبادی لیاقت آباد کو نشانہ بنایا گیا، اور یہاں اسامہ نامی ایک جیالے کو لیاقت آباد کا مختار کل بنا دیا گیا ہے۔ زیر نظر تصویروں میں غیر قانونی تعمیرات میں جس سے ایک طرف سندھ حکومت کو ریونیو کی مد میں کروڑوں روپے کا نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے، بلکہ اس قسم کی تعمیرات سے
علاقے میں نکاسی آب و فراہمی آب کا سسٹم بھی تباہ و برباد ہو چکا ہے۔ اسامہ کے خلاف متعدد بار شکایتوں کے باوجود کوئی سنوائی نہیں ہوئی اور نہ ہی ان غیر قانونی تعمیرات کو مسمار کیا جا رہا ہے، جس میں 6/441، 16/5، 6/430، 1/13، یہ 4/17، 4/17C ایریا اور B ایریا شامل ہے۔ ان علاقوں میں تعمیرات کا نہ رکنے والا سلسلہ جاری ہے۔ نہ جانے اسامہ کے خوف نے صوبائی وزیر بلدیات اور ڈی جی رشید سولنگی کو کیوں خاموش رہنے پر مجبور کیا ہوا ہے۔ اس کی دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو مبینہ مالی فوائد یا پھر بدماشی۔ دونوں میں سے جو بھی وجہ ہے، لیکن افسوسناک ضرور ہے، اسامہ کے اس عمل سے ریاست کی رٹ کو چیلنج کیا جا رہا ہے۔ ہمارا اور اہل محلہ شہریوں کا مطالبہ ہے کہ اس غیر قانونی تعمیرات کو مسمار کر کے اسامہ اور اس قسم کے جو بھی لوگ اس قسم کی تعمیرات میں ملوث ہیں ان کو فی الفور گرفتار کر کے کیفے کردار تک پہنچایا جائے۔ پاکستان زندہ باد۔